حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس کی یہ بات بڑی مشہور ہے کہ آپ نے اپنے زمانے اقدس میں یہ اعلان کر رکھا تھا کہ لوگوں سلونی اما شئتم، تمہیں جو چاہے اس کائنات کی کسی چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کر لو، میں محمد کے در سے پڑھا ہوا تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مرتبہ مشرکین کا ایک وفد آیا اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ علی، ہم نے تیرے بڑے چرچے سنے ہیں، تو علم کا بڑا دروازہ ہے، تیرے بارے میں خدا کے نبی فرما گیا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج ہمارے کچھ سوال ہیں، ان کے جوابات دے، اگر تو نے سوال دے دیے تو ہم تیرے، اگر تو نہ دے سکے تو تو ہمارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں اس درس سے پڑھ کے آیا ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ حبیب ہم تجھے ایسا پڑھائیں گے کہ تو کبھی بھولے گا نہیں۔ میں اس طرح اقدس سے پڑھا ہوا ہوں جو کبھی بھولنے والی ذات نہیں ہے۔ تم سوال کرو، میں مصطفیٰ کے درس سے پڑھا ہوا تو ہر سوال کا جواب دوں۔ اب آگے بکر وہ جو گروپ آیا تھا تو وہ سوال کرنے لگتا ہے، وہ سوال شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں اے علی ذرا یہ تو بتا وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں ہے، وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں ہے، وہ تین کیا ہے جن کا چوتھا نہیں ہے، وہ چار کیا ہے جن کا پانچواں نہیں ہے، وہ پانچ کیا ہے جن کا چھٹا نہیں ہے، وہ چھ کیا ہے جن کا ساتواں نہیں ہے، وہ سات کون ہے جن کا آٹھواں نہیں ہے، وہ آٹھ کون ہے جن کا نواں نہیں ہے، وہ نو کیا ہے جن کا دسواں نہیں ہے، وہ دس کیا ہے جن کا گیارہواں نہیں ہے، وہ گیارہ کیا ہے جن کا بارہواں نہیں ہے، وہ بارہ کیا ہے جن کا تیرہواں نہیں ہے۔ اے علی یہ بھی ساتھ بتاؤ وہ کون سا مرد ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا، وہ کون سی عورت ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی، وہ کون سا مرد ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، وہ کون سے دو دشمن ہیں جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو جب میرے مولا کائنات نے یہ سوالات سنے نا تو آپ مسکرانے لگے اور وہ حیران رہ گئے کہ ہم نے جتنے سوال کیے ہیں تو یہ تو سوال کرنے والا سوال بھی بھول جاتا ہے، یہ کیسا علی ہے کہ یہ سوال سننے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اور سوال کرو۔ تو انہوں نے کہا بس ہمارے یہی سوال ہیں، آپ ان کے جوابات دے دیں۔ تو محمد عربی کے دستے اقدس پہ بیت ہو کر محمد عربی کے در انور پہ پڑا ہوا یہ شاگرد اب ان کے سوالات کے جواب دینے لگا ہے۔ غور سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنیں، وہ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں، وہ میرا اللہ ہے، قل هو اللہ احد، وہ دو جس کا تیسرا نہیں، وہ دن اور رات ہے ان کا تیسرا نہیں ہے، وہ تین جن کا چوتھا نہیں ہے، وہ عرش کرسی اور قلم ہے جو رب نے اپنے نور سے بنائے ہیں، وہ چار جن کا پانچواں نہیں ہے، وہ خدا کی آسمانی کتابیں ہیں، تورات زبور انجیل اور قرآن ان کا پانچواں نہیں ہے، وہ پانچ جس کا چھٹا نہیں ہے، وہ پانچ نمازیں ہیں جو خدا نے اپنے حبیب کی امت پہ فرض کر دی ہیں، وہ چھ جن کا ساتواں نہیں ہے، وہ چھ دن ہیں جن میں رب کائنات نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا ہے، وہ سات جن کا آٹھواں نہیں ہے، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ سات زمین اور آسمان ہیں جو رب نے بنائے ہیں، اور وہ آٹھ جن کا نواں نہیں، وہ آٹھ خدا تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں، وہ نو جن کا دسواں نہیں ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے وہ فسادی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، وہ 10 جن کا 11واں نہیں، وہ 10 کامل روزے ہیں جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، وہ 11 جن کا 12واں نہیں، وہ 11 ستارے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب میں آتے ہیں، احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، وہ 12 جن کا 13واں نہیں، وہ 12 مہینے ہیں جو خدا نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بنا رکھے ہیں، اور وہ مرد جو بغیر
بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ عورت جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوتی ہے وہ حضرت حوا ہے، وہ مرد جو بغیر باپ کے پیدا ہوا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ تو دشمن جو کبھی دوست نہیں بن سکتے، وہ زندگی اور موت ہے، یہ اکثر آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اور جب آخری سوال بچا، ایک آخری سوال کہ وہ جانور جو انڈے دیتے ہیں، جب بچے دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں کیا گن گن کے سناتا رہوں، جاؤ خود یہ چیک کر لینا، خود گنتے پھرو، جن کے کان اندر ہوں گے وہ انڈے دیں گے، جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے۔ سائنسدانوں نے، انگریزوں نے سرچ کر کے اپنی زندگیاں گوا دی، زندگیاں ختم ہو گئی، اپنے ذہن خراب کر دیے، اور کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا شتر مرغ ہے، کان اندر ہے، انڈے دیتا ہے، چھوٹا سا چمگادڑ ہے، کان باہر ہے، بچے دیتا ہے۔ سمندروں میں ٹنوں من کی مچھلیاں کان اندر ہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ وہ انڈے دیتی ہیں۔ وہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ خدا نے یا تو یہ کائنات علی کے سامنے بنائی ہے، یا جس نبی سے علم حاصل کر کے علی بڑا ہوا ہے، خدا نے کائنات اس نبی کے سامنے بنائی ہے۔